ایک تبلیغی جماعت کی کارگزاری۔ یہ ایک ایسی مجاہد جماعت کی کارگزاری ہے جو مسلمانوں کو فتنہ ارتداد سے بچانے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جماعتیں روانہ کی تھی، جن میں سے ایک کے امیر میاں جی محمد اسحاق صاحب تھے۔ یہ جماعت بڑی کٹھن منزلیں طے کر کے، بڑی آزمائشوں سے گزر کر کندن بھر کر نکلی اور پھر حضرت جی کے حکم سے 5.5 مہینے کام کر کے بخیر خوبی مرکز نظام الدین واپس پہنچی۔ میرے محترم بزرگ اور دوست الحاج لاڑخواہ للیانی والے نے یہ کارگزاری جناب میاں جی محمد اسحاق صاحب مرحوم کی زبانی سنی اور تحریر کی۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس مجاہد جماعت کی طرح دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے اور احادیث میں منقولہ فضائل کا مستحق فرمائے، آمین۔ روانگی: اگست 1947 ہندوستان کی تقسیم کے بعد بہت سے مسلمان پوروی پنجاب کی ریاستوں میں مرتد ہو گئے تھے۔ جب حضرت محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ان حالات کا پتہ چلا تو سخت صدمہ ہوا، تو آپ مارچ 1950 میں تبلیغی مرکز بستی حضرت نظام الدین میں لگاتار 8 دن تک اسی موضوع پر بیان فرماتے رہے اور ترغیب دیتے رہے۔ مجھے چلہ یا 3 چلہ نہیں چاہیے، بلکہ ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو یا تو مر جائے، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے، یا پوروی پنجاب کے مرتدوں کو دوبارہ اسلام میں لے آئے۔ اب اس پر جتنا بھی وقت لگے، وقت کی قید نہیں۔ چنانچہ اس مطالبے پر 22 آدمیوں نے اپنے نام پیش کیے اور آپ کا مطالبہ منظور کر لیا اور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے فرمان کے مطابق اپنی جان دے دیں گے یا پوروی پنجاب کے مرتدوں کو محنت کر کے دوبارہ اسلام میں لے آئیں گے۔ چنانچہ اس 22 احباب کی 2 جماعتیں 11 آدمیوں کی تشکیل کی گئی۔ ایک جماعت کے امیر محمد اقبال صاحب، دوسری جماعت کے امیر حاجی کمال الدین صاحب سہارنپور والوں کو بنایا گیا۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ننگے پاؤں مسجد سے باہر نکل کر خوب رو کر دعا کی اور دونوں جماعتوں کو اللہ کے سپرد کر کے دیر تک ان کو دیکھتے رہے اور دعا فرماتے رہے، اور جماعتوں کو رخصت کرتے وقت یہ فرمایا تھا کہ جماعتیں پانی پت پہنچ کر مولانا بقاء اللہ صاحب کے مشورے سے کام شروع کرے۔ جب یہ دونوں جماعتیں پانی پت مولانا بقاء اللہ صاحب کے پاس پہنچی تو مولانا جماعتوں کو دیکھ کر کہنے لگے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم ہم کو مرواؤ گے۔ جماعت کے احباب کو برا بھلا کہا اور مسجد کے اندر جماعتوں کو ٹھہرنے نہ دیا اور باہر نکال دیا۔ جماعت والے مجبوری کی حالت میں شہر سے باہر نکل گئے اور ایک ویران مسجد میں جو امام صاحب کی مسجد کے نام سے مشہور تھی اس میں ٹھہر گئے۔ ان دونوں جماعتوں نے مشورہ کر کے پروگرام بنایا کہ یہاں سے دونوں جماعتیں الگ الگ رخوں پر ایک ہفتہ کام کر کے چلہ پور کے مقام پر اکٹھی ہو جائے۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق یہ جماعتیں کام کرتی ہوئی ٹھیک وقت پر چلہ پور پہنچ گئی۔ یہاں پر 5 مسجدیں تھیں اور 12 گھر مسلمانوں کے تھے جو کہ سب مرتد ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک مسجد کے ممبر کو توڑ کر اس کی جگہ بت بنا رکھا تھا جس کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے بات کی اور ترغیب دے کر ان کو دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، تو ان میں سے ایک آدمی بطور رہبر کے ساتھ ہو گیا اور ہم کو دوسرے دیہاتوں میں لے گیا۔ ایک گاؤں میں 10 یا 12 آدمی چھپ کر نماز پڑھتے تھے، باقی سب کے سب مرتد ہو چکے تھے۔ ہم ان کو دوبارہ چھپ کر اسلام میں آنے کی ترغیب دیتے رہے۔ ان میں سے 2 امام مسجد بھی تھے جنہوں نے داڑھیاں منڈوا کر سر پر چوٹی رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے اس علاقے میں 1 ہفتہ کام کیا اور یہاں سے ہماری جماعتیں زند ریاست میں چلی گئی۔ زند میں 10 مسجدیں تھیں اور مسلمانوں کی کافی تعداد تھی۔ ان میں اکثر مرتد ہو گئے تھے اور باقی چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ان میں سے 5 ساتھی ہمارے ساتھ کے لیے اس جگہ پر 4 دن کام کیا۔ بہت سے احباب نے اذان دے کر نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اس علاقے میں ہماری شہرت ہو گئی کہ اس قسم کے لوگ آئے ہیں جو کہ
मुर्तदों को दोबारा इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। पुलिस को हमारी रिपोर्ट कर दी गई, जिस पर पुलिस के 20 सिपाही ट्रक में सवार होकर आ गए और जिस मस्जिद में हमारी जमात ठहरी हुई थी उसमें दाखिल हो गए और जमात के साथियों को लाठियों से और बंदूक की बटों से मारना शुरू कर दिया। एक एक आदमी के ऊपर 3-3, 4-4 सिपाही चढ़ जाते, मारते और गालियां देते, जिससे हमारे तमाम साथियों का पाखाना और पेशाब तक निकल गया। आखिरकार हम बेहोश हो गए। इन जालिमों ने हम सबको बेहोशों की हालत में उठाकर ट्रक में डाल दिया और अम्बाला की जेल में ले गए और जेल के अंदर एक तंग और तारीक कोठरी में डाल दिया और सुबह हम सबको कोठरी से निकाला और पूरी जेल का पाखाना हमसे उठवाया। इसी हालत में 3 दिन गुजर गए, न हमें खाने को दिया न पानी पीने को दिया। चौथे दिन हम तालीम कर रहे थे कि एक अफसर आया। उसने हमको देखा तो पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। हमने उसको अपनी तालीम का मकसद समझाया, मगर उसकी समझ में न आया। उसने हमारे पास से तालीमी निसाब की किताब ले ली। थोड़ी देर पढ़ता रहा, फिर कहने लगा कि जब मैं इनकलाब से पहले मुल्तान में था तो हम अपने बच्चों को जब इनको कोई तकलीफ़ हो जाती तो हम इनको इन मुसलमानों के पास ले जाते थे जो तुम्हारी तरह के थे। इनको तबलीगी जमात वाले कहते थे। तुम भी उन्हीं में से मालूम होते हो। वे लोग अल्लाह के कलाम को पढ़कर दम कर दिया करते थे तो हमारे बच्चों को आराम आ जाता था। वे बहुत अच्छे लोग थे, मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत हो गई थी। अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। हमने कहा कि हमें तंग कोठरी में बंद किया हुआ है और हमसे कैदियों का पाखाना उठवाया जाता है, जिससे हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं और 3 दिन हमें फाका करते हो गए। ने जेल के बड़े अफसरों को बुलाया और हुक्म दिया कि फ़ौरन इनको बड़ा कमरा दिया जाए और पाखाना वगैरह बिल्कुल न उठवाया जाए और इनका राशन जारी किया जाए। ये हुक्म देकर और हमसे मुसाफा करके वो चला गया। अल्लाह पाक ने हमारी गैबी मदद फरमाई। इसके बाद हमें इस जेल में काफ़ी आसानी हो गई। हम अजान देकर नमाज़ पढ़ने लग गए। तलाश करने पर मालूम हुआ कि इस जेल में 240 मुसलमान कैदी और भी है। हमने इनको दावत दी तो इनमें से तकरीबन 80 कैदी हमारे साथ नमाज़ पढ़ने लग गए और तालीम से भी अक्सर इनमें से हमारे साथ शामिल होने लगे। इसी तरह इस जेल के अंदर हमने 18 दिन गुजारे। इसके बाद हमें रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होकर हम रियासत बुढ़िया में चले गए। इस जगह के हालात भी बहुत ख़राब थे, जिसकी वजह से हमारे 11 साथी मैं दोनों जमातों के आमिर साहिबान के छुपकर निकल गए। बाकी 11 साथी रह गए। जब हमें पता चला कि 11 साथी जा चुके तो बाकी साथियों को बड़ा दुख हुआ, मगर अल्लाह ने हमारी मदद की और वो वादा जो कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किया था याद दिलाया, जिसकी वजह से तमाम साथियों के हौसले बुलंद हो गए और काम करने का अहद किया। ये 11 साथी जो रह गए थे, इनके नाम यह थे: मोहम्मद फैज़ुद्दीन बिहारी, 2 हाफिज़ गुलाम रसूल पंजाबी, मोहम्मद सुलेमान, रुस्तम खां, अलिफ खां, वली खां, रोशन खां, मोहम्मद इसाक, यूसुफ खां, करीम खां और कुंवर खां। इस जगह मौलाना अब्दुल करीम साहब थे। हम सब साथी मौलाना के पास गए और इनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आप हमारी कारगुजारी अपनी मार्फत निज़ामुद्दीन तबलीगी मरकज़ में हज़रत मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रवाना फरमा दे, जिसमें हमने हज़रत जी की खिदमत में यह भी अर्ज़ किया था कि अब हम अमीर किसको बनाएं और आइंदा काम कैसे करें। इस पर हज़रत जी ने जवाब में फ़रमाया कि अमीर सुलेमान मेवाती को बना दिया जाए और मुकामी लोगों को ज़्यादा तादाद में साथ न रखा जाए और क़ियाम हर हाल में मस्जिद में किया जाए, चाहे मस्जिद आबाद हो या गैर आबाद, और जमात को आगे बढ़ाया जाए। निज़ामुद्दीन मरकज़ से जब ये पैगाम पहुंचा तो हमने यहाँ से अपना सफ़र शुरू किया। 10 दिन तक मुख्तलिफ़ मुकामात पर काम करते हुए हम आरूती पहुँच गए।
اس جگہ ایک بہت بڑی مسجد تھی جو ویران پڑی تھی۔ ہم اس میں ٹھہر گئے۔ اس جگہ پر پاکستان سے آئے ہوئے سکھ آباد تھے۔ جب ان کو ہمارا پتہ چلا تو یہ سکھ بندوقیں اور رائفلیں لے کر مسجد میں آ گئے اور ہمیں قتل کرنے کو آمادہ ہو گئے۔ جب ہم نے یہ حال دیکھا تو کہا کہ تم ہم کو قتل تو کرو گے ہی، ہماری ایک بات مان لو کہ ہمیں قتل کرنے سے پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ اس پر وہ آمادہ ہو گئے۔ ہم نے نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے اندر ہی ہم رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے کہ ان ظالموں نے نماز کی ہی حالت میں بندوقیوں سے گولی برسانی شروع کر دی۔ تمام ساتھی لہو لہان ہو گئے۔ ہر ساتھی کے جسم کو گولیاں چیر کر پار ہو چکی تھی اور مسجد کا صحن خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ امیر صاحب کے پاؤں میں 4 گولیاں پار ہو گئی تھی۔ اللہ کی شان، خود بخود گولیاں چلنا بند ہو گئی۔ ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ بے ہوش تھے اور کچھ ہوش میں تھے۔ جب ان سکھوں نے دیکھا کہ بندوقوں سے فائر بند ہو گئے تو وہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، تم یہ کیا منتر پڑھ رہے ہو کہ ہماری بندوقیں خود بخود بند ہو گئی؟ ہم کرنا چاہتے ہیں مگر بندوقیں نہیں چلتی۔ ہم نے کہا، ہم نہ کوئی منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم منتر وغیرہ جانتے ہیں۔ ہم تو اس مالک کا کلام پڑھ رہے ہیں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ وہی ہماری جان کا محافظ ہے۔ موت اور زندگی اس کے قبضے میں ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں۔ وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ یہ سن کر وہ سب کے سب چلے گئے۔ ہم سب ساتھیوں نے کپڑے جلا کر اپنے زخموں کو بھرا اور تمام رات اسی حال میں گزار دی۔ صبح دن نکلنے پر وہی سکھ آئے اور اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کو لائے۔ اس نے ہمارے زخموں پر مرہم پٹی کی اور ایک بالٹی بھی لائے جس میں دودھ تھا اور ہم سب کو دودھ پلایا اور کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک سکھ ہماری رہبری کے لیے ہمارے ساتھ چلا جو مسلمانوں کو بلاتا اور ہم سے ملواتا، بات کراتا۔ یہ سکھ ہمارے ساتھ 5 دن رہا اور پنجابی زبان میں اس نے 6 نمبر سیکھے اور یاد بھی کیے۔ کلمہ نماز کے بارے میں ہم سے پوچھتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد ہم اس علاقے میں 6 دن تک کام کرتے رہے۔ یہاں سے ہماری جماعت حیدرآباد کی جامع مسجد میں پہنچ گئی۔ اس مسجد کے ایک حصے میں حکومت نے محکمہ گھر بساؤ گڑ مشن قائم کیا ہوا تھا۔ اس محکمے والوں نے ہمارے نام لکھے اور پولیس کو خبر کر دی۔ ان کی رپورٹ پر پولیس آ گئی اور ہمیں گرفتار کر لیا اور حیدرآباد سے باہر ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کی 4 دیواری تھی۔ اس کے اندر ایک کنواں تھا۔ انقلاب کے زمانے میں یہاں پر مسلمانوں کا قافلہ آ کر ٹھہرا تھا۔ مسلمانوں پر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا اور ان کی لاشیں اس حویلی کے اندر جو کنواں تھا اس میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ جب ہم کو اس حویلی کے اندر بند کر کے دروازے میں تالا لگایا تو ہم کو پیاس لگی۔ ہم نے اس کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے بالٹی ڈالی تو بالٹی میں گلا سڑا بدبودار پانی آیا اور ہم نے مجبوری کی حالت اسی سے اپنی پیاس بجھائی۔ 6 دن تک ہم اسی حویلی میں بھوکے پیاسے پڑے رہے۔ 6 دن کے بعد پولیس والوں نے حویلی کا دروازہ کھولا تو ہم کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان کا اندازہ تھا کہ یہ لوگ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، پھر ان کو بھی اسی کنویں میں پھینک دیں گے۔ پولیس والوں نے حویلی کے پاس رہنے والوں سے پوچھا، تم نے حویلی کا دروازہ تو نہیں کھولا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں حویلی سے نکالا اور کہنے لگے کہ حکومت کا حکم تھا، اس لیے ہم نے تم کو یہاں بند کر دیا تھا۔ ہم نے تمہارے اندر کوئی غلط بات نہیں دیکھی، لہٰذا اب تم یہاں سے پہاڑی ناہن کے علاقے میں چلے جاؤ۔ ہم یہاں سے پہاڑی ناہن کے علاقے میں آ گئے۔ اس علاقے میں ہم نے 15 دن کام کیا اور مرتدوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کیا۔ اس علاقے کے مرتدوں کو ہماری باتوں سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی اور کافی تعداد میں مرتد دوبارہ مسلمان ہو گئے۔
مگر ان میں سے جو منافق قسم کے لوگ تھے انہوں نے پولیس کو خبر کر دی، اور اس قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو مرتد مسلمانوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ پر پولیس آ گئی اور ہم سب کو گرفتار کر کے دریا جمنا کے پل مقام تازے والا پر لے گئی۔ راستے میں ہمیں بندوقوں کی بٹوں سے مارتے اور گالیاں دیتے۔ جب ہم مقام تازے والا کے پل پر پہنچ گئے تو انہوں نے ہماری تلاشی لی اور پیسے وغیرہ سب چھین لیے اور ہمارے کپڑے وغیرہ سب اتروا لیے اور ایک ایک کر کے سب کو دریا میں پھینک دیا۔ اس وقت دریا میں بہت پانی آیا ہوا تھا۔ دریا کے کنارے جو 5 گاؤں آباد تھے وہ سارے گاؤں مدہ، لیشپور، قیڈی، آروتی وغیرہ بہہ گئے تھے۔ دریا میں پھینکے جانے کے بعد جب ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو پانی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہمارے سب ساتھی بے ہوش ہو گئے۔ ہم اس بے ہوشی کی حالت میں بہتے چلے جا رہے تھے کہ اللہ پاک کی شان کہ دریا کے اندر ایک بہت بڑا کیکر کا پیڑ پڑا ہوا تھا۔ ہم سب ساتھی اس پیڑ میں الجھ گئے۔ جس وقت ہم پیڑ میں الجھے تھے تو ایک آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہائے میرا سبحان خواہ رہ گیا۔ جب یہ آواز کان میں پڑی تو دیکھا کہ سب پیڑ میں الجھے پڑے ہیں، اور یہ آواز ہمارے ایک ساتھی کی تھی جو بے ہوشی کی حالت میں اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے میاں جی سلیمان امیر جماعت سے کہا، یہ وقت رشتہ داروں کو یاد کرنے کا نہیں ہے بلکہ اس پاک ذات کو یاد کرنے کا ہے جس نے ہمیں اب تک ان حالات سے بچایا اور زندہ رکھا، اور اس بات کی دعا کرو کہ اللہ پاک موت دے تو ایمان پر دے اور اسلام پر قائم رکھے۔ اگر اس پاک ذات نے ہم سے اپنے دین کا کام لینا ہے تو اللہ پاک ہم کو اپنا ذریعہ بنا کر پوروی پنجاب کے تمام مرتدوں کو دوبارہ اسلام کی دولت سے نواز دیں گا۔ یہ ہمارا ایمان و یقین ہے۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ جس ذات نے اب تک بچایا ہے وہی ہم سے اپنے دین کا کام لے گا۔ اب تم پیڑ کا سہارا چھوڑ دو اور اللہ کے بھروسے پر دریا کے کنارے کی طرف چلو۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دریا میں ایک زبردست لہر آئی اور ہم کو بہا کر لے گئی، اور وہ پیڑ بھی دریا کی لہروں میں بہہ گیا۔ پھر ہمیں کسی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اس ذات نے کس طرح بچایا اور ہم سب کو دریا سے نکال کر سوکھی زمین پر پھینک دیا۔ حالات یہ تھے کہ جس جگہ ہم ریت پر پڑے تھے وہاں سے دریا کا رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے، یعنی دریا کی ایک شاخ خدر آباد کی طرف اور دوسری بجنور کی طرف جاتی ہے۔ درمیان سوکھی ریت ہے۔ اس جگہ سے آگے عبداللہ پور خو کے مقام پر ایک پل ہے۔ اس پل کے نیچے لوہے کی جالیاں لگی ہوئی ہے اور یہاں پر پولیس چوکی بھی ہے، ایک اسپتال بھی ہے۔ اگر کوئی لاش وغیرہ بہہ کر آئے تو ان جالیوں میں اٹک جائے اور اس کو نکال لیا جائے، اور اگر کوئی زندہ بچ جائے تو اسے اسپتال میں داخل کرا دیا جائے۔ چنانچہ جب پولیس نے ہمیں دریا میں پھینکا تھا، اس نے عبداللہ پور کے مقام پر خبر دی تھی کہ ہم نے 12 مسلمانوں کو دریا میں پھینکا ہے، ان کی لاشوں کو مت نکالنا بلکہ آگے دریا میں بہا دیا جائے۔ اللہ کی شان کہ اس نے ہمیں دریا سے نکال کر پہلے ہی ریت پر ڈال دیا تھا۔ دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے والے اور دھوبی کپڑے دھونے والے موجود تھے جو ہم کو دیکھ کر دور ہٹ گئے۔ جب سورج کی گرمی سے ہمارے جسم گرم ہوئے تو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہمارے آنکھ، کان، ناک میں مٹی بھری ہوئی تھی اور ہمارے تمام ساتھیوں کے جسم اکثر ننگے تھے۔ ہم نے اپنی انگلیوں سے اپنے ناک، کان اور آنکھوں کی مٹی نکالی اور سب ایک جگہ جمع ہو گئے، کیونکہ ہم سب ساتھی ایک مربع زمین کے فاصلے سے جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت دن کے 12 بجے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ ہمیں جمعرات کو 12 بجے پھینکا گیا تھا، یعنی 24 گھنٹے ہم پانی میں رہے اور ہمارے جسموں پر جو زخموں کے نشان تھے
وہ پانی کی وجہ سے سفید ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے غیبی مدد فرمائی کہ ہمارے ایک ساتھی نے کپڑوں کی گٹھری کمر سے باندھ رکھی تھی۔ خدا کی شان، ان پولیس والوں نے اس ساتھی کو کپڑوں سمیت دریا میں پھینک دیا تھا اور یہ گٹھری اس کے کمر پر بندھی ہوئی تھی۔ اس میں 2-4 کرتے اور ایک پگڑی تھی۔ ہم سب ساتھیوں نے وہ چیزیں پھاڑ کر اپنے سطر ڈھانپے اور یہاں سے خضرآباد کی جامع مسجد میں پہنچے۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس مسجد میں دیہات کے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ہمیں دیکھ کر گھبرا گئے اور ہمیں مسجد کے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ کہنے لگے تم لوگ کون ہیں؟ مگر ہم زبردستی مسجد میں داخل ہو گئے اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ ان لوگوں نے انہی پولیس والوں کو جنہوں نے ہمیں دریا میں پھینکا تھا خبر کر دی۔ اس قسم کے 11 آدمی ہیں اور جامع مسجد خضرآباد میں موجود ہے۔ انہوں نے فوراً 2 سپاہی بھیجے تاکہ مسجد کے اندر سے کسی کو باہر نہ نکلنے دے۔ ان دونوں سپاہیوں نے مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا دیا اور کہا کہ مسجد کے اندر جس قدر لوگ ہیں سب مسجد کے اندر ہی رہے، اگر کوئی باہر آئے گا ہم اس کو گولی مار دیں گے۔ اس حکم کو سن کر وہ سب لوگ گھبرا گئے اور ہمیں برا بھلا کہنے لگے، یہ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے اپنے ساتھ ہمیں بھی مصیبت میں پھنسایا ہے، نہ معلوم اب ہمارا کیا حشر ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد اور پولیس آ گئی، جن میں انسپکٹر کرتار سنگھ، سب انسپکٹر کرم سنگھ، درگا پرساد، جیسا لال اور سمیر سنگھ وغیرہ تھے۔ انہوں نے مسجد کے اندر داخل ہو کر تمام مجمع کو ایک جگہ جمع کر لیا۔ ان میں ہم بھی شامل تھے۔ انسپکٹر کرتار سنگھ نے سب کے سامنے تمام حالات بیان کیے، جس طرح ہم کو دریا میں ڈالا تھا۔ کہنے لگے کہ ہم نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیے، ان سب کو ننگا کر کے دریا میں ڈالا تھا کہ یہ ختم ہو جائے اور دریا میں ڈوب کر مر جائے۔ عجیب ماجرا ہے کہ یہ کیسے بچ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زبردست طاقت ہے جو ان کو ہر جگہ ہر حال بچا رہی ہے۔ آج ہم بھی اسی غیبی طاقت پر جو ان کی محافظ اور نگہبان ہیں ایمان لاتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ اب تم ہم کو اسلام میں داخل کر لو۔ ہم نے اس مذہب کے اندر کھلی غیبی مدد دیکھ لی ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم خود دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس مجمع کے اندر عالم اور دیندار لوگ ہیں، جس میں پانی پت کے امام مسجد اور علاقے کے ذمہ دار محمد تقی صاحب تھے۔ انہوں نے ان کو غسل دلا کر کلمہ پڑھایا اور پورے طریقے سے دین اسلام میں داخل کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تم بالکل آزاد ہو، تم پر آج سے کوئی پابندی نہیں۔ ہماری آزادی اور سکھوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کپڑے منگائے اور دودھ، مٹھائی اور کھانا وغیرہ خوب کھلایا۔ جس وقت ہم کھانے پر بیٹھے اس وقت 6 بج چکے تھے۔ گویا 30 گھنٹے بعد اللہ پاک نے ہمیں کھانا کھلایا اور اپنی قدرت سے 30 گھنٹے کا عرصہ اپنی حفاظت میں رکھ کر پورا فرمایا اور ہمارا یہ عشرہ بڑے اعزاز و اکرام میں گزرا۔ دور دراز سے مسلم اور غیر مسلم ہماری زیارت کو آتے تھے اور دعائیں کراتے تھے۔ بہت سے مرتد خود بخود دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے ہم نے اپنی کارگزاری تبلیغی مرکز کو روانہ کی۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی دین محمد مرچونی صاحب کو رقم وغیرہ دے کر ہمارے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میاں جی کے ساتھ واپس نظام الدین آ جائے۔ چنانچہ 5.5 مہینے کا عرصہ گزار کر ہم میاں جی کے ساتھ واپس نظام الدین پہنچ گئے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ ہماری تمام کارگزاری سنی اور خوب دعائیں دی۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے خوش ہوتے ہیں جو دین کی محنت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انعامات اور عطایات سے نوازتے ہیں جو اعلیٰ صفت کے حامل ہو۔ اللہ پاک کی ذات عالی
اس کی قدرت اور عظمت پر اور جملہ صفات پر یقین رکھتے ہیں، اسی ذات کے راضی کرنے کو مقصود بنائے ہوئے ہو، اس کی اطاعت اور بندگی میں گردن جھکائے رہتے ہو، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سنتوں کو محبوب رکھتے ہو، نماز، تعلیم اور تلاوت قرآن پاک اور اللہ کے ذکر میں ان کا دل لگتا ہو، انسانوں کے حق ادا کرنے والے ہو، بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت اور آپس میں محبت اور معاملات میں صفائی ان کی پیاری عادات ہو، دین کے مٹنے کا غم اور کڑن سینے میں لیے ہوئے ہو، اس راہ میں مصیبتیں اٹھانا اور عزیزوں کے طعنے سننا اور طبیعت کے خلاف باتوں کو برداشت کرنا ان کے لیے لذت کی چیز ہو، اور اپنی قربانیوں کا بدلہ آخرت میں چاہتے ہو، ذلیل دنیا ان کے دلوں سے کوچ کر چکی ہو، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں بڑے بڑے درجات ملیں گے۔ والسلام۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔